عرفان ہے، محمد عرفان ملک، اور میں نیشنل بینک آف پاکستان میں کام کرتا ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ بیٹی سب سے بڑی اقصیٰ ملک تھی، اس کے بعد حمزہ ملک، پھر نعمانہ، پھر ایمن زہرا۔ اقصیٰ ملک صدیق پبلک اسکول میں میٹرک کر کے اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی میں گئی۔ اس کا پہلا سیمسٹر تھا، اس نے ابھی داخلہ لیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں۔ ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ 20 اکتوبر 2009 کو ایک بلاسٹ ہوا جہاں پہ یہ زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ایک دوست تھے شعیب ملک، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کی اسلامی یونیورسٹی میں بلاسٹ ہوا ہے، آپ کو کچھ علم ہے، بیٹی خیریت سے ہے؟ میں نے کہا میرے کو تو علم نہیں ہے، لیکن میں گھر فون کیا، فون سارے انگیج تھے۔ جب میں پیمز میں گیا تو وہاں پر کافی بچیاں ایمرجنسی میں پڑی تھیں، تو اقصیٰ ملک نہیں تھی۔ جب میں نے مختلف جگہ سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اس کا آپریٹ ہو رہا ہے ٹراما میں۔ 2 explosions have been reported at the Islamic University in Islamabad in Pakistan. There was 2 explosions. One was at the Sharia block, and the other was at the female block. And most of the people so far injured are from the women side of the Islamic International University. جب اس کو شفٹ کر دیا پہ آئی سی یو وارڈ میں، تو اس کے بعد وہ 46 ڈیز زندہ رہی، اور اس کے بعد پھر وہ ہم سے بات کرتی تھی کیونکہ اس کو وینٹیلیٹر مشین پر تھی، اس کے منہ میں وینٹیلیٹر لگایا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتی تھی صحیح، لیکن ہمیں بات سمجھا لیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آہستہ 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 وہ ہم سے بچھڑتی گئی، کیونکہ اس کو جو یہ بلاسٹ لگا تھا وہ ایسے رائٹ سائڈ پہ لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کافی ڈیمیج ہوئی تھی۔ ایک اس کے یہاں پہ نیک پہ لگا تھا، وہ اس کی ایسے ریڑھ کے ہڈی کو ٹچ ہو رہا تھا، جس وجہ سے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو بس اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری بیٹی کو ہم سے تو جدا کر دیا، لیکن یہ وہ خلا ہے جو کہ اب تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ باقی بچوں کو سلامت رکھے، قائم دائم رکھے۔ سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے نا، ان کا کیا مقصد ہے یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں، خصوصاً بچیاں، بیٹیاں، وہ کیونکہ اب اچھی تعلیم کی طرف جا رہی ہیں، ان کو یہ ڈرانے کا، اور ان کو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سوات میں ایک عورت کو یوں کر کے کوڑے مارے، یا کوئی اور ایسے واقعہ ہوتے ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے، پڑھائی سے دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ پڑھیں نہ اور دور رہیں، بس یہ وجہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے ایک انسان کو مارا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہمارا آخری ایمان ہے، آپ کی جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو آپ یہ خصوصی مسلمانوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جو بوڑھا آدمی ہے اس پر بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جو عورت ہے اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، حتیٰ کہ جو درخت، پھلدار درخت ہے اس کو بھی آپ نے نہیں کاٹنا۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ لوگ، میں اب کیا کہوں، یہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے ایسے ہوں۔ اب وہ چند ٹکوں کی خاطر یا چند روپوں کی خاطر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اب میں بتاؤں کہ جب دوسرے اٹیک سنتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوبارہ ہم پر ہی حملہ ہوا ہے، کیونکہ وہ جب ایک انسان ایک دفعہ اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا دوبارہ وہی زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ایسے یہاں پر ہمارے پنڈی میں ایک لیڈیز ہاسٹل تھا، یہاں پر مال روڈ کے پر۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جب وہ آگ لگی تو جب وہاں سے لڑکیاں نکل رہی تھیں تو میری والدہ بیٹھی تھی، بے ساختہ رونے لگی کہ ایسے ہی ہوا ہوگا جب ہماری بیٹی بھی تڑپ رہی ہوگی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ حادثے جب ہوتے ہیں تو اب وہ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں، اور ہم تو وہ اب اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر روز ہی ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس آتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے دن اور وہ تو گزارنے ہیں، لیکن ہم لوگ ٹوٹ گئے اس ایک بچی کی وجہ سے۔